پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ گفتگو فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم وہ ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج سورہ نمل کی آیت نمبر 19 پر ہم سیکھیں گے ایک مفسر قرآن سے، ایک عالم دین سے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا، اس پر گفتگو۔ خواتین و حضرات، دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن کریم میں موجود کچھ دعائیں اور پھر وہ انبیاء کی دعائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ خواتین و حضرات، بے تحاشا بے شمار مضامین اس دعا میں پوشیدہ ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر گفتگو فرمائیں تفصیلی ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ فارغ التحصیل ہیں آپ جامعۃ الرشید سے۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نمل اور آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرائے اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہاڑی مورچے پر 3 اندازوں کے دستے کا کمانڈر کس صحابی کو بنایا تھا؟ درست جواب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کلیم اللہ کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سلیمان علیہ السلام کس کی بات سن کر مسکرائے؟ ایک تو یہاں سے بات شروع کیجئے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرما رہے ہیں، اور سورہ نمل کا کیا خاص حوالہ، چیونٹی کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں آپ، چیونٹی کیا کہہ رہی تھی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر بک نستعین۔ بڑی عظیم آیت ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا وہ بھی نبیوں کی دعا، اللہ اکبر، اور ہم اپنی زبان سے یا ایون جو اللہ کے ولی نیک ہیں ان کی دعائیں بھی بڑی مقبول ہیں، لیکن ان کی ہزاروں دعائیں نبی کی دعا کے برابر، اور خاص طور پہ وہ جس کو قرآن میں نقل کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کے امور میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو مانگنا سکھاتے ہیں، اور ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ ہمیں مانگنا سکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں مانگنا سکھایا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہی نہیں صرف اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم مانگنا سکھایا، بلکہ پھر اس دعا کی برکت سے پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں مانگنا سکھایا۔ اب یہ جو قصہ ہے یہ قرآن مجید کے ان جس میں میریکلز آف قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن جو ہے وہ جہاں پر اپنا ایویڈنس اور دلیل بیان کرتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، کبھی حشرات سے، کبھی سابقہ قوموں سے، نیشنز کی ہسٹری بیان کرتا ہے، کبھی فرشتوں سے بیان کرتا ہے قرآن، کبھی جنوں سے بیان کرتا ہے، کبھی پرندوں سے بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جس کو میریکلز آف قرآن کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب وہ واقعہ تو پچھلے پروگرامز میں ہو چکا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وادی النمل کے پاس سے گزر رہے تھے، چونٹیوں کی جو آبادی ہے، اور انہوں نے چونٹی نے کہا کہ سلیمان تمہیں رون نہ دیں، تو اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز سنوا دی۔ اور جیسے کہ ہر نبی کی ایک کوئی خاص ایسی فضیلت ہوتی ہے جو ممتاز ہوتی ہے، اس نبی کو ممتاز کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ سارے پرندوں اور جانوروں کی بولی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی تھی۔ تو یہاں اب وہ انہوں نے سن کر تبسم فرمایا کہ بھی چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان رون نہ دے مجھے۔ یہاں پر 2-3 باتیں، ایک بات تو یہ کہ تبسم فرمایا، ہنسنا نہیں کہا۔ تو انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ صحابہ نے نقل کی ہے کہ اکثر ضحکہ التبسم، آپ اکثر جب ہنسا کرتے تھے تو تبسم فرماتے تھے۔ تبسم عربی میں کہتے ہیں کہ انسان کے دانت نظر نہ آئے، مسکراہٹ۔ اور دوسرا ہے ضحک، یعنی جس میں دانت نظر آ جائیں، آواز زیادہ نہ نکلے۔ یہ اللہ کے نبی کبھی کبھی فرماتے تھے۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کسی صحابی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے وہ صحابی جنہوں نے رات کو دیا گل کر دیا تھا مہمان کو کھلانے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا رات اللہ تمہارے اوپر ہنسے ہیں، ضحک کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور بعض دفعہ اللہ کے نبی بھی ایسے ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آ گئے، لیکن یہ ریئر ہے۔ اکثر جو ہے وہ ایک شریف آدمی کا، بامروت، باعزت، باوقار آدمی کا اللہ، انبیاء نے اور اللہ نے قرآن سے سکھایا کہ بھی ہنسنا تبسم ہونا چاہیے۔ اب تبسم بہت زیادہ ہونا چاہیے، جیسے حدیث میں آیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے نبی کو دیکھا تبسم فرماتے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ تبسم فرمانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ آپ پر اللہ کا خوف، خشیت اور دوزخ کے احوال آپ سب سے زیادہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مسکراہٹ۔ تو یہ بتایا کہ نبی نے تبسم کیا۔ اب تبسم کیوں کیا، یہاں مفسرین نے بات کی ہے۔ ایک بات تو اس پر تبسم کیا کہ گویا کہ شکر ادا کیا، جو آگے آ رہا ہے کہ شکر اللہ میں شکر، کہ بھئی اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا
کہ میں جانوروں کی اور چونٹی کی آواز تو اگر کوئی کان لگا کے بھی سنے تو نہیں آئے گی. تو نہ صرف یہ کہ چونٹی کی بولی سننا بلکہ جو ہیئرنگ پاور ہے وہ اتنی بڑھ جانا کہ چونٹی کے سننا, تو اس پر مسکراہٹ میں انہوں نے شکر گویا کہ ایک طرح سے اللہ کا ادا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کو کتنا شعور دیا ہے. جب کوئی بڑی سمجھداری کی بات کرے نا تو انسان بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا جاتا ہے کہ چونٹی کو کتنی سمجھ ہے اور اس میں لیڈرشپ سکلز کتنی ہیں کہ یہ چونٹی جو ہے یہ اپنے پورے خاندان کو جمع کر رہی ہے, پورے قبیلے کو, اور اپنا خیال نہیں کر رہی, پورے قبیلے کا بھی خیال کر رہی ہے اور سب کو بچا کے چل رہی ہے اور سب کو بتا رہی ہے کہ خیال کرنا, اور پیش بندی کر رہی ہے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ارلی الارمز, آج ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کہتے ہیں, جو کہ پاکستان میں نہیں بچتے, حادثہ آ جائے پھر پتہ لگتا ہے. تو چونٹی میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, ہر جانور میں رکھی ہے کہ وہ ارلی الارمز بجاتی ہے کہ بھئی یہ خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے یا آنے والا ہے, اس پر ہی کرے, تو اس پر وہ شکر ادا کرے. اب یہاں پر یعنی میں مختصر اشارہ کرتا ہوں, وہ تو پچھلے موضوعات کا تھا کہ چونٹی میں اللہ کے جو اعجاز ہیں اور اس میں جو لیڈرشپ صلاحیت ہیں, حالی نے بھی اپنے ایک شعر میں اشارہ کیا ہے کہ انسان کو یہ کہا ہے, اور اپنے دور زوال کا جو نوحہ گاہ انہوں نے کہا ہے مسدس حالی میں, اور انہوں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ کم از کم چونٹی سے ہی سیکھ لے کہ ایک دانہ ملتا ہے تو ساری قوم کو بلاتی ہے, خطرہ ہوتا ہے ساری قوم کو بتاتی ہے. ہم تو انڈیویجول زندگی جیتے ہیں, اپنی قوم کی فکر نہیں کرتے, تو اس پر وہ مسکرائے. اچھا, فتبسم ضاحکا من قولها وقال, اب اس سے فوراً توجہ کہاں چلی گئی؟ اللہ کی طرف. اب یہ سکھانے کی بات ہے کہ ہمیں اگر کسی کو کوئی کمال مل جائے, کوئی کسی کی تعریف کر دے, کوئی انسان بڑی ذہانت کی بات کر دے, تو فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ واہ میں تو بڑا باکمال آدمی ہوں, میری تو کیا سکل ہے, میرا کیا بزنس ایکیومن ہے کہ میں نے اتنا بڑا پیسہ کما لیا. لیکن اللہ کے نبی یہ سکھا رہے ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی, اے اللہ مجھے یہ توفیق دے, یہ توفیق دائمی دے. وضع سے نکلے تقسیم کرنا, یعنی اللہ یہ مستقل میرا حصہ بنا دے میری زندگی کا. کیا کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے, اور صرف یہی نہیں جو مجھ پر کی ہے, جو میرے والدین پر کی ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں, کیونکہ اگر والدین پر نعمت نہ ہوتی تو والدین کو ایسی اولاد نہ ملتی اور والدین میری ایسی تربیت نہ کرتے. اور والد بھی کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے, وہ بھی نبی ہیں. داؤد علیہ السلام میں بڑے نبی ہیں. تو کہا میرے اور میرے والدین یعنی میرے آباء و اجداد پر اللہ آپ نے جو نعمتیں کی ہیں, اللہ اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ مجھے قابو میں رکھ, مجھے قابو میں رکھ, ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی تکبر نمودار ہو جائے. اللہ اکبر. اور اب یہ جو یہاں پر بات فرمائی کہ رب ان اشکر نعمتک التی, اللہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی. اب یہاں علماء نے بات بڑی کثرت سے کی ہے کہ شکر کس کو کہتے ہیں, اور یہ صوفیاء اس پر کثرت سے بات کرتے ہیں, بلکہ جو انسان کے اندر جو صفات ہیں جو اس کو باکمال بناتی ہیں, چمکا دیتی ہیں, خوبصورت بناتی ہیں, انسانیت کے معراج پر لے جاتی ہیں, اس میں اللہ اگر آپ قرآن حدیث کو دیکھیں گے تو دو صفات بڑی پرائمری ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, شکر اور صبر. کہ بعض موقع شکر کے ہوتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے ایمان و نصفان, نصف صبر و نصف شکر, آدھا صبر, یعنی کسی نے صبر اور شکر سیکھ لیا تو بس پورا ایمان سیکھ لیا اور اللہ کے نبی کی ساری سنتیں اور انسان کے دل کو خوبصورت بنانا سیکھ لیا. اچھا, شکر پر تھوڑی سی میں چاہوں گا کچھ بات ہم تفصیل کریں. دیکھیں, شکر کا ہمارے یہاں مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا, بندوں کا شکر یہ ہے کہ جناب شکریہ جزاک اللہ کہہ دیا. حالانکہ حقیقت شکر یہ نہیں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, شکر وغیرہ جو بھی ہے, ان کی ایک ظاہری شکل ہے, ایک اصل روح ہے اس کی. اور مثال یہ دی ہے کہ جیسے بادام ہوتا ہے, تو بادام ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ امام غزالی نے لکھا ہے تبلیغ دین میں کہ وہ اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے, وہ اس کی اوپر کی شکل ہوتی ہے اور گری اندر کی ہوتی ہے, دیکھنے میں اوپر سے نظر آتا ہے چھلکا, لیکن اصل جو بادام ہے وہ روح ہے. تو کہا اسی طرح یہ اعمال جو ہے نا, ان کی ایک ظاہری شکل ہے, ایک بات نہیں ہے. شکر کی ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ شکر ادا کر دیں, بھئی الحمدللہ بندے کا شکریہ جناب, اور اس کی باطنی شکل کچھ اور ہے. اور باطنی شکل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے نعمت دی ہے, نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کی جائے.
کہ بھئی آپ نے مجھے اپنا گھر ایک کمرہ دیا رہنے کے لیے، بھئی آپ مہمان ٹھہرے میرے یہاں، اور میں جو ہے نا کمرے کو خراب کر دوں، گندا کر دوں، میلا کر دوں، چیزیں پھاڑ دوں، چاہے میں زبان سے 100 دفعہ شکریہ کہوں، تو یہ زبان کا شکریہ کافی نہیں، کیونکہ میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں نے ناشکری کی ہے، کہ جس طرح نعمت دینے والے نے نعمت کا چاہا تھا اس طرح استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ آپ نے مجھ پر جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا میں شکر ادا کروں۔ تو پہلی بات تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی پوری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو درکنار، اللہ کی ساری نعمتوں کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، جو سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ اگر سارا سمندر جو دنیا سے 3 گنا زیادہ ہے سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے اللہ کی تعریفوں کو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، اللہ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اتنی نعمتیں اللہ کی، اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے اور تخیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو امام غزالی فرماتے ہیں اور سارے صوفیہ اور علماء نے لکھا ہے کہ شکر اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ کان دیے تو اس سے حرام چیز نہ سننا، زبان دی ہے تو اس سے نیک کلمہ نکالنا، کسی مسلمان کو خوش کرنے والی بات نکالنا، اللہ کی بات، دعوت کی بات نکالنا، ذکر تلاوت نکالنا، غیبت نہ ہونا، چغلی نہ ہونا، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ اسی طرح آنکھیں دیئیں تو آنکھیں جب کوئی ناجائز چیز آئے تو آنکھوں میں حیا کسی طرح سے جھک جائے، اور جائز چیزوں کو دیکھنا آنکھوں سے، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھنا۔ یہ میرے ہاتھ، یہ پیر اور میرے اعضاء یہ غلط طرف چل کے نہ جائیں، یہ صحیح طرف کریں، یہ ہے شکر۔ اب ہم سب دیکھ لیں بھائی کہ ہماری زندگی میں شکر کتنا، حقیقی شکر کتنا ادا کریں۔ کیا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا اللہ کی معصیت کتنی ہو رہی ہیں؟ تو یہ ناشکری ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے جو الحمدللہ کہنا ہے یہ بھی پھر ایک اس کا معاون ہے کہ جب انسان زبان سے الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اصل شکر کی طرف انسان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بعض بزرگوں نے نسخہ لکھا ہے، وہ بزرگوں نے کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے نسخے حکیموں کی طرح دے دیتے ہیں نا بزرگ، جس میں آسانی ہو جاتی ہے عمل۔ انہوں نے کہا کہ بھائی رات کو نا مراقبہ شکر کر لیا جائے۔ مراقبہ شکر کیا ہے کہ آپ رات جب بستر پہ بیٹھ گئے، سونے کا وقت ہے، آپ صبح فجر سے لے کر رات ابھی تک سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ نے میرے اوپر کون سی نعمتیں کی، یعنی پوزیٹیو ایسپیکٹ سوچنا شروع کر دیں زندگی کے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک مومن پوزیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیو نہیں ہوتا، تو نیگیٹیونیس معاشرے میں بڑھ رہی ہے، تو آپ جب سوچیں گے نا تو آپ کو 30-40 باتیں یاد آئیں گی کہ اللہ نے میرے اوپر جو نعمتیں کی ہیں، تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 95-99% نعمتیں ہیں، 1-8% کوئی آزمائش تھی اور وہ بھی میرے فائدے کے لیے تھی۔ تو یہ شکر کی حقیقت ہے کہ اگر ہم شکر اس طرح کرنا شروع کر دیں الحمدللہ۔ ایک اچھا، اس سے آگے جو بندوں کا شکر ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ ویسے نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس نے بندوں کا شکر ادا نہ کیا اللہ کا شکر ادا نہ۔ اور اللہ کے نبی کی خود عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ شکر میں وہ ہدیہ یا وہ احسان اس کو بڑھا کر دیا کرتے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے نا، جب یہ آپ بات فرمائے تھے انسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اخلاق کی چوٹی کو بنا کے بھیجا ہے، اخلاق کو کامل کرنے بھیجا ہے، تو مومن تو اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے کہ اخلاق ایسی کمال پہ کرے کہ دوسرا مخالف اس اخلاق کے آگے ڈھیر ہو جائے کہ ایسے اخلاق ہو، تو اس میں لوگوں کا شکر ادا کرنا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے نا، بھائی بہت شکریہ، آپ نے چھوٹا سا کام، آپ نے راستہ دے دیا، شکریہ ادا کر دیا، آپ نے کوئی چیز دے دی، آپ نے اچھی بات کہہ دی، آپ نے میرا خیال کر لیا، شکریہ۔ اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی راستہ گاڑی والا دے سڑک پہ گزرنے کا اور آپ شکریہ نہ کریں، یا ایک گاڑی والا دوسرے گاڑی والے کو راستہ دے وہ شکریہ نہ کرے، یہاں تک کہ وہ لائٹ جلا کے اگر گاڑی آگے نکل گئی پیچھے سے شکریہ ادا کرے گا۔ اور یہ تھینک یو کہنے کی عادت بہت زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ظاہری چیز ہے، نہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں نا اصل میں یہ مل کر ہی بڑی عادتیں بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پاور آف ہیبٹس ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں کہ شکر کی ہم اس طرح عادت بنا لیں، اور شکر صرف میرے پر نہیں، میرے پر، میرے والدین پر، میرے خاندانوں پر، میری اولاد پر۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اجر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
लशदीद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शुक्र किसे कहते हैं, शुक्र की तफहीम क्या है, वो आपने बयान फरमा दी। कुरान करीम की आयात भरी पड़ी हैं। शुक्रगुजार रहना चाहिए हर लम्हे एक इंसान को, एक मोमिन को। हम ज़रा दुआ पे आ जाते हैं, लेकिन शुक्र से आगाज़ ही हो रहा है कि रब्बे औज़ैनी अन अशकुरा नेमत कल्लती अनमता अलैया वाला वालिदैया। यानी जो वालिदैन पर नेमतें नाजिल होती हैं वो भी दरअसल हम ही पर नाजिल हो रही हैं। क्या अल्लाह हमें इस अंदाज से तरबियत कर रहा है हमारी? इरशाद। जी बिल्कुल। मैंने अर्ज़ किया ना कि असल में जो वालिदैन पर नेमतें हैं तो वालिदैन का हम समरा हैं। जी। मसलन अगर वालिदैन की अच्छी तरबियत ना होती तो वो हमारी अच्छी ना करते, ठीक। वालिदैन की फ़ाइनेंशियल हालत अच्छी ना होती तो हमारी भी अच्छी ना होती। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन के तसलसल में हमें बनाया है। एक तो हमें ये कहा कि तुम ये दुआ मांगो कि अल्लाह मेरी औलाद को भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमा, ठीक कि है ना, रब्बि जालनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। तो फिर और कहा कि ज़ुर्रियत को ये कहा कि तुम इसका शुक्र भी अदा करो कि तुम्हारे वालिदैन नेक थे, तुम्हारे वालिदैन कुशादा थे। तो ये पूरा मिलाकर इसमें चलाना कि भाई आपको पूरा एक तासुर हो कि मेरे वालिदैन, मेरा ख़ानदान, सब पर जो नेमतें हैं वो बिल वास्ता बिला वास्ता मेरे पर ही हो रही हैं। तो ये तो बात पूरी हो गई इस दुआ का, ये पहला हिस्सा शुक्र का। ठीक है, ये बिल्कुल वाज़े हो गई ये बात। और नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अकबर। शुक्रगुजारी बंदे मोमिन में होनी चाहिए। अनमता अलैया वाला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदा हो। अल्लाह अकबर। मुझसे वो अमल करा कि जिससे तू खुश हो, तेरी बारगाह में कबूल हो, जिस अमल से तू राज़ी हो जाए। यानी अमल मेरी तरफ से नहीं होगा, बल्कि अमल वो होगा जो तू मुझे बताएगा, और मेरा मकसद हयात ये होगा कि तुझे राज़ी रख सकूँ। ऐसा ही है मुफ्ती साहब? ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात अर्ज़ करूँ कि अमल साले किसे कहते हैं। हाँ। अच्छा, अब अमल साले की डेफिनेशन एक तो इस्तिलाही डेफिनेशन है ना, और एक लुग़वी यानी लेक्सिकल मीनिंग में लुग़त से अगर आप चलें उसका माने अच्छा अमल। ठीक। अल्लाह ताला ने उसके आगे एक कंडीशन लगा दी, आमला सालिहन तरज़ाहू, वो अच्छा अमल जो अल्लाह को राज़ी करे। सुभान इसका अल्लाह। मतलब यहाँ बताने का ये है कि बाज़ मरतबा ऐसा लगेगा कि मैं कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, तो वो तरज़ाहू नहीं है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि शरीयत की इस्तिलाह में, मेरी इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में अमल साले है ही वो जो अल्लाह की रज़ामंदी के मुताबिक हो। अल्लाह की रज़ामंदी के मुताबिक नहीं हो तो अमल साले नहीं बनेगा। अब कोई आदमी जमात खड़ी हुई है, वो तिलावत कर रहा है, वह तो बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है, प्रायोरिटीज़ के ख़िलाफ़ है कि उसको यहाँ पर जमात पढ़नी चाहिए। आ गया जमात, हर काम छोड़ देना चाहिए जब नमाज खड़ी हो गई। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया, कि किस वक्त क्या काम करना है। तो ये इसकी प्रायोरिटीज़ का समझना कि अभी कब मखलूक की खिदमत करनी है, कब खालिक के सामने खड़ा होना है, कब मुझे तालीम हासिल करनी है, कब ताल्लुम हासिल करना है, किसकी मदद करनी है, किस तरह करनी है, कब क्या करनी है। जैसे आज मुल्क में सैलाब आए हुए, तो इस वक्त एक बड़ा अमल साले जिससे अल्लाह राज़ी है वो सैलाब ज़दगान की मदद करना, अपनी नफली इबादत दूसरे कामों को छोड़कर भी जो कर सकता है इस काम में लगे। तो यह तर्ज़ा यानी अल्लाह की रज़ा में। इसकी एक और ताबीर बड़ी अच्छी की जाती है कि अमल साले उसको कहते हैं इस्लाम में जो सुन्नत के मुताबिक हो। जी, सनद वहाँ से मिले। सुन्नत अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बज़ाहिर बड़ा अच्छा अमल लग रहा है, और या कोई आदमी ईमान वाला ही नहीं है, अब वो बड़ा अच्छे काम कर रहा है, तो वो अच्छे काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसका अच्छा काम जो है गैर मुस्लिम का, वो अमल साले नहीं बनेगा, क्योंकि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं हो रहा, वो मखलूक को राज़ी करने के लिए हो रहा है। अल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ बड़ा बारीक इशारा फरमाया, वो ये है कि अपने अमल में रिया ना आ जाए, कि भाई ये ना हो कि मैं तो काम कर रहा हूँ। वो जो हदीस में आता है कि एक सखी को लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि भाई तूने, वो तो कहता है अल्लाह मैंने बड़ी सखावत की, आपके रास्ते में करोड़ों खर्च कर दिए। अल्लाह कहेंगे भी तुमने तो इसलिए किया था कि तुम्हें कहा जाए कि मैं बड़ा सखी हूँ, फ़क़द क़ीला, कह दिया गया आप जाओ जहन्नुम में। और मुजाहिद शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह मैं आपके रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो गया, तो अल्लाह कहेंगे तू तो इसलिए हुआ था कि लोग कहें कि बड़ा बहादुर है, फ़क़द क़ीला, कह दिया गया आप जाओ।
تو اللہ بچائے یہ ہمارے عمل ریا نہ بن جائیں. اور بہت دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کے کردار سے عمل سے کہ بھئی وہ نام بڑا بڑا بینر بڑا بڑا مقصد اپنا دکھانا اپنا بتانا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. تو یہ ریا جو ہے یہ عمل کی کینچی ہے, یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے اخلاص مانگنا ہے, ریا کے مقابلے میں اخلاص کہ اللہ ہم نے عمل کرنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق کے لیے نہیں کرنا, آپ راضی ہو جائیں. اب یہ بڑی لمبی عرصے کے بعد آتا ہے, یعنی یہ چوٹ پر چوٹ پڑتی ہے اور دل پر دیوانہ وار چوٹیں پڑتی ہیں اور راتوں کے نشتر چلتے ہیں. اللہ والوں کی خدمت میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے آدمی, قرآن و حدیث سے اپنا دل لگاتا ہے, پڑھتا ہے, تو پھر انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اصل تو کسی اور سے مطلب نہیں ہے, وہ مولا راضی ہو جائے تو سارا جہان بھی ناراض ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو بس ایک مرضی جانا نہ چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ کرنا چاہیے. اللہ یہ نظر ہمیں عطا فرما دے. اور یقین مانی جب یہ نظر آتی ہے نا تو اللہ دنیا کی مخلوق کی دلوں میں عزت پیدا کرتے ہیں. خود جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے, اللہ مخلوق کے دلوں میں عزت پیدا کرتے ہیں. اور جب بندہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ عزت اگر آتی بھی ہے تو بڑی پھیکی اور نمائشی سی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے مخلوق کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیکی دراصل نمائش ہے, جس کا نام آپ نے ریاکاری فرمایا. تو نیکیاں نمائش کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اے اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں. اچھا, وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین. اب یہاں پر مجھے تو نیک بندوں میں داخل کر, لیکن اپنی رحمت کے ذریعے. تو یہاں رحمت جو مطلوب ہے وہ کیا ہوتی ہے رحمت؟ اب یہ دعا کا تیسرا حصہ ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک اشارہ فرما دیا کہ دیکھیں اتنا نبی ہے, اتنے فضیلت والے نبی ہیں, اللہ نے ان کو وہ فضائل وہ معجزے عطا فرمائے جو کسی کو نہیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور عمل بھی نیک کر رہے ہیں, دعا بھی اچھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے کہ اللہ مجھے میرے عمل سے داخل کر دے جنت میں. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, اللہ میں نیک عمل کروں جو آپ کو راضی ہوں, پھر اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے جنت میں ڈال دے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ نیک عمل تو میں کروں آپ کو راضی کرنے کے لیے, لیکن مجھے جنت میں داخلہ میرے عمل کی وجہ سے نہ ہو, وہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہو. اور فی عبادک الصالحین, اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اکیلا جنت میں بڑے عمل سے داخل ہوں. اللہ وہ جب ڈھیر سارے نیک لوگ جا رہے ہوں گے نا, مجھے بھی کہیں بیچ میں ڈال کے داخل کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں چھوٹا آدمی ہوں, اللہ وہ جنت والوں کی جوتیوں میں کہیں آگے پیچھے کر کے مجھے. یہ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کا ورد فرماتے ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں, آپ تو بخشے آئے ہیں, آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو اپنی رحمت سے مجھے آپ نیک بندوں میں داخل کر دیجئے. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ حضرات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انبیاء ہوتے ہیں, صدیق ہوتے ہیں, شہداء ہوتے ہیں اور صالحین ہوتے ہیں. انبیاء کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے. یہاں انبیاء میں شامل سلیمان علیہ السلام صالحین میں شامل ہونے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بہت صحیح سوال ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک لفظ کے مختلف معنی لیتا ہے مختلف اوقات میں. تو صالحین کا ایک اصطلاحی معنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمنالوجی. تو ٹرمنالوجی میں تو وہ معنی وہی ہے کہ پہلے انبیاء, پھر صدیقین, پھر شہداء, پھر صالحین. صالحین کا دوسرا معنی ہے لغوی, یعنی نیک لوگ. اب جب صالحین کو ہم لغوی معنی میں لیں گے نیک لوگ, تو نیک لوگوں میں سارے آ جائیں گے. وہ پھر اس لحاظ سے انبیاء بھی صالحین ہیں, صدیقین بھی صالحین ہیں, شہداء بھی صالحین ہیں, کوئی بھی نیک لوگ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نیک لوگ ہیں, یعنی جو انبیاء بھی نیک لوگ ہیں, ان نیک لوگوں کے ساتھ جو میرے نبی بھائی ہیں چھوٹے بڑے, ان کے ساتھ مجھے بھی جنت میں داخل کرنے کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہاں اس لیے صالحین کا لفظ استعمال کیا. اچھا,
تو نبی تو ہوتے ہی صالح ہیں، تو نبی ہوگا تو وہ صدیق بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، صالح بھی یعنی ہوگا۔ دوسرا اشارہ ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ جب نبی جائے گا تو اکیلا تو نہیں جائے گا، نبی کے ساتھ ساری امت بھی صالحین ہوگی، اور یہ کہ نبی کی پیروی میں اس کی امت کے ساتھ جائے تو میں اکیلا نہ جاؤں، میری امت میرے ساتھ جا رہی ہو، میرے متبعین بھی میرے ساتھ جا رہے ہو، ہم اور وہ ساتھ مل کے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ مختلف تعبیرات مختلف مفسرین نے بیان کی ہیں اس صالحین کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہمیں جو 4-5 نکات ملے، وہ چند چیزیں جو ہماری سمجھ میں آئیں، جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے ہر بندہ مومن کو، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل رکھنا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں جس طرح آپ نے بات فرمائی، اور سبحان اللہ کیا اچھی بات فرمائی کہ دعا ہوتی ہی زبردست ہے، لیکن وہ دعا جو قرآن کریم میں شامل ہو گئی، وہ دعا جو نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ادا کروائی، اور قرآن کریم میں رکھنے کا مطلب ہے کہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ مفتی صاحب، یہ جو دعا اپنے معنی میں، اپنی تفہیم میں جو مقام رکھتی ہے، کیا ہم من حیث المجموع اس دعا کا جو کرکس ہے اس سے واقف ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی جب رب اوزعنی کی بات فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، چونٹی بات کہہ رہی ہے، نبی سلیمان علیہ السلام بات سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے کوئی تکبر نہ آئے، ان اشکر نعمتک التی، جو آپ نے شکر گزاری کی بات کی۔ ہم انفرادی سطح پر، معاشرتی سطح پر، ریاست کی سطح پر، امت کی سطح پر کیا شکر گزاری کی عادت ہم میں ہے جو نبی یہاں سکھا رہے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ابھی آپ نے بات فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر گزاری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے، اور ایک نقطہ اور آپ بالکل واضح کر دیجئے، جو آپ نے فرمایا کہ دین کے 2 حصے ہیں، آدھا شکر ہے، آدھا صبر ہے، تو کیا یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات ارشاد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی نا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو بہت سارے عذاب جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ناشکری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر ہم وہ ناشکری میں جب کوئی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، ہم پھر مزید ناشکری کرتے تو مزید پکڑ آتی ہے۔ اور یہ ایک بات ذرا ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری عادت کمپلیننگ کی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں آپ بات کریں، ہم کمنٹ کرتے ہیں نیگیٹو یا کمپلین کرتے ہیں، اس سے اللہ کا عذاب اور متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پازیٹیو مائنڈڈ، یعنی ٹو ڈوز کو لے لیں نا پروگرام کے آخر میں کہ ٹو ڈوز کیا ہیں، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ یہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ اس دعا کو عربی میں یاد کر لیں، آیت نمبر 19 سورہ نمل، رب اوزعنی ان اشکر۔ اب تھوڑی دفعہ پڑھیں گے یاد ہو جائے، چند ایک دفعہ دیکھ کر یاد کریں۔ قرآن کی جو موٹی موٹی دعائیں یہ ہمیں یاد ہو جائیں، ہماری دعاؤں میں آ جائیں، اس سے بڑی برکت کی بات کوئی نہیں۔ نمبر 2، شکر کی نقد عادت ڈالیں، کیش کریڈٹ نہ کریں۔ ابھی صبح اٹھے شکر الحمدللہ رب اوزعنی، دعا پڑھ دیں اشکر نعمتک التی۔ پھر آپ نے ناشتہ کر لیا، رب اوزعنی اشکر۔ فجر کی نماز ہوگی، رب اوزعنی اشکر۔ صبح بھی دیکھا بچوں کو پیار کر کے اسکول بھیج دیا، رب اوزعنی الحمدللہ۔ وہی آپ کاروبار پہ چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، چلی گئیں آپ اپنے کام سے، اور سواری ہے کچھ بھی، الحمدللہ۔ وہاں کام ہو گیا، الحمدللہ رب اوزعنی۔ کوئی نعمت مل گئی، کوئی خوشی مل گئی، کسی نے پیار کی جملہ کہہ دیا، الحمدللہ رب اوزعنی۔ گھر واپس آ گئے، بیوی بچے سلامت ہیں، فیملی سلامت ہے، رب اوزعنی۔ کبھی گھومنے نکل گئے تفریح پہ، رب اوزعنی اشکر نعمتک التی، اللہ الحمدللہ، بڑا شکر، اللہ آپ کا بڑا شکر، اللہ بڑا شکر۔ یعنی شکر کی ایسی صدا لگا دیں کہ نیگیٹیوٹی اور جو دوسری چیزیں وہ ایسی دب جائیں کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی معاملہ کرے۔ اور اللہ کی عادت مبارکہ ہے، اللہ کہتے ہیں بندہ میرے ساتھ جیسا خیال کرتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں، انا عند ظن عبدی بی۔ اگر ہم اللہ سے معاملہ کریں گے، اللہ ہم تو شکر ہی شکر کیے جا رہے ہیں، اللہ میں شکر کی چیزیں ہی دے گا۔ اور ایک یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر یہی نظر آتا ہے کہ کسی کے سر میں درد ہو نا، آپ بولیں کیا حالت ہے، وہ ہے میں تو مر رہا ہوں سر کے درد سے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، کان سلامت ہے، آنکھ سلامت، منہ سلامت، زبان سلامت، گردے سلامت، دل سلامت۔ آپ دیکھیں تو اللہ نے جسم میں ہزاروں اعضاء سلامت رکھیں، ایک تھوڑی سی سر میں درد ہوگی، اس کا کیا مینشن کرنا کہ بھی آپ نے مجھے اتنا خوبصورت گھر دے دیا، میں بولوں جی اس کا پائیدان نہیں تھا اس میں۔ تو یہ تو سب چیزیں اللہ نے دے دی ہیں۔ تو اس کی فکر کرنا، چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں بعض دفعہ اللہ سے نا، کوئی چھوٹی سی بات اللہ کے معاملے میں۔ تو دوسری چیز یہ، ہم کیش شکر کی عادت بنا لیں، میں بھی آپ بھی۔
اچھا یہ نا آرام سے بنتی نہیں ہے ویسے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں 100 دفعہ سن چکا ہوں بزرگوں سے، بار بار سننے میں پھر استحضار ہوتا ہے، بھئی پھر چھوٹ گئی عادت، پھر چھوٹ گئی. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ساری زندگی کرتے رہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا وہ عمل اللہ کے لیے خالص، سبحان اللہ. اس سے پہلے ذرا شکر گزاری کے آداب میں چاہتا ہوں ذرا اس پر ہم ذرا تھوڑی سی اور بات فرمائیں آپ سے، یعنی آپ بات فرمائیں اور ہم سیکھیں آپ سے. الحمدللہ علی کل حال ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے جو اصل معنی ہیں کیا ہمارے اندر اترتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال کیا ہے؟ ایک منزل ایسی بھی آتی ہے بندے پر کہ جہاں صبر بھی اس سے شکر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ جو اس دعا میں فرمایا نا ان عامل صالحا ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں، شکر کا جو انتہائی درجہ ہے اس کو علماء فرماتے ہیں راضی بالقاضی. جی. اور یہ بڑا آخری درجہ ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ولایت کا، کہ اللہ کے ہر فعل کو شکر بنا لینا. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی سی بڑی ناگہانی مصیبت بھی دے دی، جان کا نقصان ہو گیا، کسی پیارے کی مال کا نقصان ہو گیا، تو اللہ میں راضی ہوں آپ پہ، کیونکہ اللہ آپ نے کیا ہے نا، اور آپ نے سوچ سمجھ کے کیا، اور آپ کی حکمت بالغہ ہے. آپ کوئی اور بڑا نقصان بھی کر سکتے تھے، تو اللہ آپ نے کیا تو میں راضی ہوں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو شکر کے اسپیکٹس ہیں وہ لاکھوں کروڑوں ہیں، اور جو آزمائش کی چیز ہیں جس پر کوئی سمجھ سکتا ہے ناشکری، وہ بہت مائنیوٹ ہے. تو لہٰذا اس غالب کو دیکھ کر الحمدللہ اعلیٰ کلی حال پر کیا جائے. اور اگر صبر کو ملا لیں تو معنی یہ ہے کہ بھئی کوئی حالت ایسی ہوگی جو صبر کی ہوگی، تو صبر کی حالت بھی گویا کہ اگر اس میں آدمی صحیح طریقے سے صبر کر لے وہ بھی شکر ہی بن جاتی ہے اس بات کی کہ بھئی اللہ آپ نے جو کیا ہے میں راضی ہوں اس پر. تو پورا دین پورا ہو جائے گا صبر اور شکر. جب مصیبت آئے اس کو بھی مصیبت، آزمائش آئے مومن بندے پر، اللہ میں راضی ہوں، اللہ شکر. اور جب اللہ کی نعمتوں کی برسات 24 گھنٹے ہو رہی ہے اس میں واہ بھائی واہ ماشاءاللہ، کسی بندے کے واسطے سے شکر آ رہا ہے، نعمت آ رہی ہے کہ بندہ ہاتھ بن رہا ہے، تو اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا کہ چونکہ تم ہاتھ بن رہے ہو اللہ کی طرف سے نعمت دینے کا، تو آپ کا بھی شکریہ بھائی، بہت شکریہ جزاک اللہ. تو اس سے ایک عادت ڈیولپ ہو جائے گی جو بڑی عظیم ترین عادت. اور ہماری جو اس وقت یعنی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ جو ظاہری مصیبتیں ہیں ان کے اسباب روحانی ہیں، ان کے اسباب عقیدے کے ہیں. عقیدے میں خلل آ رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، یا بارشیں آتی بھی ہیں تو عذاب کی شکل میں. تو یہ جو ہماری یہ جو صفات ہیں ناشکری کی، یہ کچھ بھی اس کو اگر صحیح کر لیا جائے تو یہ جو آنے والی ناگہانی آفتیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتوں میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صفات یوں ہی تو پیدا نہیں ہو جاتی نا، کچھ کام کرنا پڑتا ہے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ گھر کا ہے، اس کے بعد تعلیمی ادارے وغیرہ بچہ ہمارا جاتا ہے، سیکھتا ہے آگے جا کر. لیکن کیا ہمارے گھروں میں یہ شکر گزاری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یا ایسی کوئی تربیت دی جا رہی ہے اولاد کو گھر کے اندر کھانا کھاتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی نعمت وصول کرتے ہوئے؟ کیا بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، والدین یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے یہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی، ہمیں مل گئی؟ تو یہ ہماری محنت یا ہمارے علم کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پہ فضل ہے. اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ آؤ بیٹھ کے شکر ادا کرتے ہیں. رات کا کھانا کھا رہے ہیں، میں، میری بیوی، میرے بچے رات کا کھانا کھا رہے ہیں. شکر گزاری کے لمحات کب آتے ہیں ہمارے کھانے کے درمیان؟ کیا شکر گزاری کے لمحات آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ ادھر کی ادھر کی دن بھر کی باتیں، تمہارے اسکول میں کیا ہوا، آج کیا ہوا، ہاں اب بلا 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 بہت ساری باتیں ہو گئیں. لیکن کہیں کھانے کی میز پر اللہ کا ذکر ہوا؟ شکر گزاری کی بات تو آگے ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ جو دعائیں اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ بات فرما رہے ہیں دین کا فلسفہ، دین کا فلسفہ عمل کے قالب میں ڈھلنا چاہتا ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، نظر نہیں آ رہی یہ باتیں. اچھا یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا نا، بڑے اچھا باب کی طرف اشارہ فرمایا. یہ جو پورا باب ہے نا سنت دعاؤں کا، یہ اکثر دعائیں آپ دیکھیں سنت، یہ شکر سکھانے کے لیے. جی ہاں. کھانے کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، آپ کے بھی سفر رہتے ہیں
یہ جو بعض ممالک ہیں نا، یہ تاجکستان، ازبکستان وغیرہ، ترکی، یہاں یہ لوگ کھانے کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک ہے نا کہ بھئی یہ اس وقت اللہ کی نعمت سامنے آئی ہے تو اب اللہ دعا قبول فرمائیں گے. یہ مسنون دعا بھی کی، اور یہ کھانے کے بعد کی دعا ایک نہیں 2-3 دعائیں، سب میں شکر ہے. الحمدللہ شکر. بیت الخلاء سے نکلنے پر شکر، کھانا جب آ رہا ہے پھر بھی شکر، جب جا رہا ہے صحیح طریقے سے پھر بھی الحمدللہ باہر نکل کے. آئینہ دیکھتے ہوئے شکر، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اچھا، سواری پر بیٹھتے ہوئے شکر، سبحان الذی سخر لنا ھذا. گھر سے نکلتے ہوئے شکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے شکر. ومن یسأل خیر المولج خیر المخرج. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے شکر، رحمت کی دعا. باہر نکلتے ہوئے شکر. اب اگر ان سنت دعاؤں کا اور سنت طریقے کا ہم اہتمام، لیکن دیکھیں یہ بات تو ہے نا کہ گھروں میں ہمارے نہیں ہو رہا. اور جو آپ نے اشارہ فرمایا تعلیم گاہوں میں بھی نہیں ہو رہا. ہماری تعلیم گاہیں وہ کمرشل ہیں، وہ اخلاق نہیں سکھا رہی. اس سے اچھا اخلاق غیر مسلم سکھا رہے ہیں. جی جاپان میں 5 سال تک صرف اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں. بالکل. اللہ. اور وہاں اتنا شکر ہوتا ہے کہ مطلب میں وہاں جاپان میں تو خیر ڈاکومنٹریز دیکھی دوسرے ملکوں میں، UK، جرمنی، میں نے خود سکولز میں جا کے دیکھا، سوئٹزرلینڈ میں. وہ بچہ کچھ بچے کھانا لے کے آتے ہیں، باقی ان کا کھڑے ہو کے شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ صفائی کرتے ہیں تو پھر وہ سارے بچے شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. سبحان اللہ. اور پھر وہ جو شیف ہوتا ہے وہ آتا ہے، سارے بچے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یعنی اب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا کہ چھوٹے سے اس کو تربیت ہو رہی ہے، شکر شکر شکر. اور یہ جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ہر دعا میں، یہ اگر ہم اپنے گھروں میں انکلکیٹ کرنا شروع کر دیں، نہیں کی تو چھوڑے نا، آج سے شروع کر دیں. جی آج سے شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ گھروں میں یہ عادت بار بار شکر گزاری کروں. اور اس میں اگر ایک تو ہے نا کہ والدین یا استاد یہ کہے بیٹا شکر کرو، ایک یہ ہے کہ والدہ یا والد یا استاد بچوں کے سامنے دوسروں کا شکریہ ادا کر رہا ہے، بچہ اس سے زیادہ سیکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھ رہے میرے والد میں استاد ہر بات پہ شکریہ، ہر بات پہ دعا پڑھ رہے ہیں. اللہ کا شکر بھی، بندوں کا شکر بھی، وہی ڈرائیور کا بھی شکر، وہی چوکیدار کا بھی شکریہ، جو بھی ہے. جی چوکیدار ڈرائیور کو بھی انسان سمجھا جائے. تو اولاد کو یہ جو مینرز ہیں یہ سکھا دیے جائیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں. اگر غیر مسلم بہت اچھے اخلاقیات کا حامل ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے. آپ نے جو بات فرمائی کہ میرے عمل کو سند رسول سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو راضی رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا. مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے. ٹو ڈوز، چند باتیں تو آپ نے بیان فرما دی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب والدین کی نعمتیں، جبکہ والدین خود نعمت ہوتے ہیں بہت بڑی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پہ کی، والدین کی نعمتیں بھی میرے لیے نعمت ہیں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. چند باتیں کہ 3 کام مجھے کرنے ہیں اور آج سے کرنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہی ہم دہرا دیتے ہیں کہ بھئی شکر کی عادت، اور نقد شکر، یعنی اس کو ادھار نہ رکھیں. ٹھیک ہے. رات کو سارے اعمال کا شکر. ٹھیک. اپنے بچوں میں پیرنٹنگ کے پرسپیکٹیو سے یا ٹیچنگ کے پرسپیکٹیو سے، اگر آپ استاد ہیں تو اپنے بچوں میں، اپنے شاگردوں میں شکر کی بہت زیادہ عادت ڈالنا. ہر معاملے میں اللہ کو درمیان میں ڈالنے کی عادت ڈالنا. اللہ نے ایسے کر دیا. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے. تو کیا اللہ ہمارا محبوب ہے؟ کیا اللہ ہمارا ترجیح اول ہے؟ اللہ اکبر. ارشاد. اور آخری بات یہ کہ جنت کے فوکس سے ہر بات کو کرنا. کبھی اللہ سے رحمت مانگیں، اللہ سے شکر اس لیے مانیں کہ اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. تو جنت کے شوق کے ساتھ، اور جنت کا شوق دلانا اور جہنم کا خوف دلانا یہ مطلوب ہے. اس لیے سلیمان علیہ السلام بھی اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت میں داخل کر دیں. نہیں، جنت کے شوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو بچوں کے اندر جنت کا شوق ڈالنا، وہ اعمال کے ذریعے بھی، وہ جنت کے واقعات کے ذریعے بھی، وہ صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات کے ذریعے بھی، وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی جنت کی نعمتیں جو قرآن نے بتائی ہیں وہ بتا کر جنت کے شوق کی طرف ڈالنا کہ بیٹا یہ کرو گے تو بچے کو ریوارڈ چاہیے تھے نا فوراً، مجھے کیا ملے گا. اس کا مطلب بیٹا آپ کو جنت ملے گی، جنت میں نعمتیں ملیں گی، یہ نہریں ملیں گی، جنت میں آپ کے پاس کھلونوں کا پورا گھر ملے گا. کھلونے چاہیے نا، ٹافیاں چاہیے، پورا گھر ملے گا، پوری نہریں ملیں گی. آپ کو جو چاہو گے، یہاں تو اماں ابا روک ٹوک کرتے ہیں، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، ملے گا. تو اس طرح کر کے محبت اور کے وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. شوق دلانا، ترغیب جنت کی کہ اے اللہ ہمیں جنت کے وارثوں میں
शुमार कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख़वातीन व हज़रात, वक्त यहाँ मुकम्मल हुआ। बहुत सारी बातें मज़ीद मुफ्ती साहब से हो सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में। लेकिन मोटी मोटी बातें मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दी कि ये नबी दुआ मांग रहे हैं, इसमें कितनी वुसअत है और कितनी जामे दुआ है, जिसमें कई निकात सामने आते हैं और हमें महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकाम पर फायज़ किया है और दुआ मांगने का ढब क्या होता है। एक बंदा अल्लाह ताला के सामने जब हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला को उसका हाथ उठाना बड़ा पसंद आता है, उसका पुकारना, उसका मांगना बहुत पसंद आता है। बल्कि अल्लाह तो मुफ्ती साहब वो फरमाता है, जो हाथ नहीं उठाते, जो दुआ नहीं करते, अल्लाह को नहीं पुकारते, वो मुतकब्बिर हैं। वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ऐसे लोग जो दुआ नहीं मांगते वो मुतकब्बिर हैं और उन्हें मैं जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुरान करीम बयान फरमा रहा है। मुफ्ती साहब का एक बार फिर शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए और हमेशा की तरह आज भी मुफ्ती साहब से हमने बहुत सीखा। क्विज़, कल का सवाल हमारा ये था, जंग ओहद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी मोर्चे पर तीर अंदाजों के दस्ते का कमांडर किस सहाबी को बनाया था? दुरुस्त जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, कलीमुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब था? तीन ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का, सेकंड ऑप्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, थर्ड ऑप्शन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232580194। मुफ्ती साहब एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दीजिए आज के विनर कौन हैं। और आज के विनर हैं ये डॉक्टर मोहम्मद हामिद अहमद। कहाँ से? लाहौर से। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अहमद साहब लाहौर से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बजरिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जो शख्स सुस्ती और काहिली करता है वो हुकूक को ज़ाय और बर्बाद करता है। अल्लाहु अकबर। जो शख्स सुस्ती और काहिली करता है वो हुकूक को ज़ाय और बर्बाद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगार